السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ننھے منھے بہادر اور سمجھدار ساتھیوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی۔ اور جنگل کی کہانی میں کون ہوتا ہے؟ جی، جانور ہوتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے ہاتھی کی سائیکل، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ڈاکٹر رؤف پاریکھ نے۔ ننھا ہاتھی جنگل میں صبح کی سیر کے لیے نکلا تھا، لیکن جب اس کی نظر ایک چھوٹی سی خوبصورت سی 2 پہیوں والی سائیکل پر پڑی تو وہ سیر کو بھول کر سائیکل کی طرف لپکا۔ سائیکل بہت صاف اور چمکدار تھی، نئی معلوم ہوتی تھی۔ کسی نے اسے ایک درخت کے تنے کے سہارے کھڑا کر رکھا تھا۔ سائیکل کے قریب پہنچ کر وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت سائیکل ہے! ننھا ہاتھی دل میں سوچنے لگا۔ بالکل ویسی ہی ہے جیسی اس دن ایک بچے کے پاس دیکھی تھی۔ ننھا ہاتھی سائیکل کو ہر طرف سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش ایسی سائیکل اس کے پاس بھی ہوتی۔ یہ سائیکل کس کی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، پھر خود ہی کہنے لگا، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ سائیکل میری ہو گئی۔ یہ سوچ کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ جنگل سنسان پڑا تھا۔ ہاں، یہ سائیکل میری ہے۔ یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی اچک کر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ پیڈل مارنے شروع کر دیے۔ سائیکل چلنے لگی۔ مارے خوشی کے ننھے ہاتھی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دھک دھک دھک۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ خوب ناچے، قہقہے لگائے۔ اور اب وہ سائیکل کو چوڑے راستے پر لے آیا اور تیز تیز پیڈل مارنے لگا، لیکن اس کا دل یکایک اداس ہو گیا۔ یہ سائیکل بہت اچھی ہے لیکن میری تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ سائیکل کسی اور کی ہے۔ تو کیا میں نے چوری کی ہے؟ کیا میں چور ہوں؟ نہیں، میں چور نہیں ہوں۔ مجھے تو یہ سائیکل جنگل میں پڑی ملی ہے، اس لیے یہ میری ہو گئی۔ ہاں، یہ سائیکل میری ہے۔ یہ سوچ کر ننھے ہاتھی نے سائیکل کی رفتار اور تیز کر دی۔ اتنے میں اسے چوہا نظر آیا۔ چوہا ایک پرانے درخت کے کھوکھلے تنے میں بیٹھا کہانیوں کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیا حال ہے بھائی چوہے؟ ہاتھی نے ہاتھ لہرایا، پھر اس نے سائیکل روک دی اور بولا، میں اپنی سائیکل پر صبح کی سیر پر نکلا ہوں۔ چوہا حیرت سے بولا، اپنی سائیکل پر یہ سائیکل تمہاری کہاں سے ہو گئی؟ ہاتھی نے جواب دیا، ہاں، یہ میری سائیکل ہے، دیکھ نہیں رہے، اسے میں ہی چلا رہا ہوں۔ چوہے نے کہا، لیکن تمہارے چلانے سے یہ سائیکل تمہاری نہیں ہو گئی، یہ اس بچے کی ہے جو جنگل کے ایک کونے میں چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ میں نے خود اسے ہی سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری مس کہتی ہیں کسی کی چیز پڑی ہوئی ملے تو اسے رکھ نہیں لیتے۔ یہ سن کر ہاتھی نے فوراً سائیکل چلا دی اور چوہے سے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، یہ سائیکل میری ہے۔ کہنے کو تو ہاتھی نے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں چوہا اس کی شکایت نہ کر دے۔ اب وہ سائیکل تیز تیز چلانے لگا۔ اس نے سائیکل میں لگی ہوئی گھنٹی بجائی، ٹرن ٹرن۔ گھنٹی بجانے میں اسے اتنا مزہ آیا کہ وہ بار بار گھنٹی بجانے لگا۔ خوشی سے اس نے ایک چنگھاڑ ماری اور پھر گھنٹی بجانے لگا، ٹرن ٹرن ٹرن۔ چوں چوں چڑیا اس وقت اپنے گھونسلے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جب اس نے گھنٹی کی ٹرن ٹرن اور ننھے ہاتھی کی چنگھاڑ سنی تو بولی، چوں چوں، خیر تو ہے؟ اسکول نہ جانے پر جب ننھے ہاتھی کی پٹائی ہوتی ہے تو روز ہی چنگھاڑتا ہے، مگر آج یہ گھنٹیاں کیوں بجا رہا ہے؟
اور جب اس کی نظر ننھے ہاتھی پر پڑی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ننھا ہاتھی ایک انتہائی چمچماتی خوبصورت نئی سائیکل پر گھنٹی بجاتا گانے گاتا چلا آ رہا ہے۔ کیوں یہ ہاتھیوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اپنے بچے کو ایسی قیمتی سائیکل دلا دیں؟ ہو نہ ہو اس نے یہ سائیکل کہیں سے چرائی ہے۔ چونچو چڑیا بڑبڑائی۔ یہ سوچ کر چونچو چڑیا پھر زور سے اڑی تاکہ جنگل کے سب جانوروں کو یہ بتا سکے کہ ننھے ہاتھی کو کہیں سے سائیکل ہاتھ لگی ہے جس پر وہ بیٹھا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ تمام جانور ایک جگہ جمع ہے اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ سائیکل کس کی ہے اور ننھے ہاتھی سے واپس کس طرح لی جائے۔ دراصل چوہے نے تمام جانوروں کو جمع کر کے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ چونچو چڑیا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ سب جانوروں نے فیصلہ کیا کہ یہ سائیکل ننھے ہاتھی سے واپس لے کر اس بچے کو دے دی جائے جو اس سائیکل کا مالک ہے۔ اتنے میں سائیکل کی ٹرن ٹرن سنائی دی اور ننھا ہاتھی سائیکل پر آتا دکھائی دیا۔ ننھے ہاتھی نے جب دیکھا کہ تمام جانور ایک جگہ جمع ہیں اور اسے غور سے دیکھ رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا۔ جیسے ہی اس کی سائیکل ان جانوروں کے پاس پہنچی سب نے اسے گھیر لیا۔ یہ سائیکل تم نے کہاں سے خریدی؟ خرگوش نے سائیکل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ خریدے گا بھلا کہاں سے؟ کسی کو ڈرا دھمکا کر لی ہوگی، چوہے نے کہا۔ نہیں نہیں، یہ سائیکل میں نے کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ میری سائیکل ہے، ننھے ہاتھی نے جواب دیا۔ ہاں تو پھر بتاؤ کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس؟ لومڑی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ کہیں پڑی ہوئی ملی تھی تو اس کے مالک کو بھی ڈھونڈتے، بچہ جی چڑھ بیٹھے فوراً سائیکل پر اور ٹرن ٹرن سے سارا جنگل سر پر اٹھا لیا۔ لومڑی اسے ڈانٹے چلے جا رہی تھی۔ ننھے ہاتھی نے جب دیکھا کہ اب اس کی خیر نہیں تو سامنے کھڑے ہوئے بندر کو ایک طرف دھکا دیا اور سائیکل تیزی سے نکال لے گیا۔ سارے جانور چلائے، لینا، پکڑنا، دوڑو، جانے نہ پائے۔ لیکن ہاتھی نے سائیکل کو بہت تیز چلایا اور کافی آگے نکل گیا۔ خرگوش نے کہا، میری رفتار تیز ہے، میں اسے پکڑ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ننھے ہاتھی کے پیچھے لپکا۔ لومڑی اور چوہا بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ چونچو چڑیا بھلا کب پیچھے رہتی، وہ بھی اڑتی ہاتھی کے پیچھے گئی۔ ننھے ہاتھی نے جو مڑ کر دیکھا تو خرگوش، لومڑی، چوہے اور چڑیا کو اپنا پیچھا کرتا پایا۔ چنانچہ اس نے سائیکل کی رفتار اور بڑھا دی۔ اب سائیکل خطرناک حد تک تیز ہو چلی تھی اور ہاتھی کے قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ اتنے میں ایک بڑا سا پتھر سائیکل کے راستے میں آیا۔ اس سے ٹکرا کر سائیکل جو اچھلی تو ہاتھی اسے سنبھال نہ سکا اور سائیکل کے ساتھ دھم زمین پر آ رہا۔ ہاتھی کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہاتھی کو جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اس کے سر پر پٹی تھی۔ سب جانور اس کے پلنگ کے پاس کھڑے تھے۔ ہاتھی کو ہوش آیا تو ممی ہاتھی نے کہا، دیکھو بیٹا، اگر کوئی چیز کہیں پڑی ملے تو وہ ہماری نہیں ہو جاتی۔ تم نے کسی کی چیز لے لی اور پھر جھوٹ بھی بولا کہ میری ہے، تمہیں اسی کی سزا ملی ہے۔ ننھے ہاتھی نے کہا، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ پپا ہاتھی نے کہا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم تمہارے لیے ایک ایسی ہی سائیکل لے آئیں گے، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ کوئی اچھی چیز لینے کو دل چاہے تو ہم سے کہو گے، ہم تمہیں لا دیں گے۔ وعدہ وعدہ ابو وعدہ، ننھا ہاتھی جلدی سے بولا۔ سب جانوروں نے باری باری اسے مبارکباد دی اور چونچو چڑیا پھر جلدی سے اڑ گئی تاکہ جنگل میں یہ خبر سب کو سنا دے کہ ننھے ہاتھی نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، مان لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
سب ہمارے سے پیار ہی کرتے ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔